اچھا، ایک جو چیز ہوتی ہے جب انسان کی زندگی میں خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، تو اس سچویشن میں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. اور خاص طور پہ اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہو کہ اگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جائے تو پھر یہ ایمان کی کمزوری کی بھی علامت ہوتی ہے. جب بھی لائف میں سٹریسفل سچویشن ہو، ڈپریشن ہو، خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ ہے. اللہ کو یاد رکھنا، اور اللہ کے نام جو ہیں، اللہ کے ناموں کو پڑھا کریں ان ناموں کے مطلب کے ساتھ، کہ وہ اللہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ اللہ ہے کیسا ہے. وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہمارے دل میں ایمان درست ہو جائے اور اللہ کی طاقت ہمارے دل میں پختگی سے اللہ کی طاقت کا یقین اور اللہ کی قدرت کا یقین بیٹھ جائے تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں. ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، جب سچویشن خراب ہوتی ہے ہم اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے پلان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی اسٹریٹجی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے حالات پہ فوکس شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہیں کیا، ہماری اوقات کیا ہے. ہم کمزور ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں فیوچر کا نہیں پتا، ہماری پلاننگ خراب ہو جاتی ہے، ہماری اسٹریٹجیز فیل ہو جاتی ہیں، ہمارے بزنس پلانز بڑے بڑے فلاپ ہو جاتے ہیں، ہماری بنائی ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ہم سے تو کئی دفعہ اپنی زبان بھی کنٹرول نہیں ہوتی، تو ہمارے اپنے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلا فوکس کیا ہے، اللہ کی طرف فوکس کریں. میں کمزور ہوں، اللہ کمزور نہیں ہے. میں طاقتور نہیں ہوں، اللہ طاقتور ہے. میں کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. میں حالات کو تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. مجھے فیوچر کا نہیں پتا، اللہ کو فیوچر کا پتا ہے. مجھے اپنے بارے میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کا علم نہیں ہے، اللہ کو اس چیز کا علم ہے. ہر چیز کے بارے میں اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کر دیا کریں کہ وہ اللہ ہے جو ہماری مدد کرے گا، وہ اللہ ہے جو ان حالات کو جانتا ہے، وہ اللہ ہے جو ان حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. تو اللہ کے بارے میں سوچنا، اللہ کے بارے میں جاننا، یہ انسان کی زندگی سے اس خوف کو، اس سٹریس کو کم کر دیتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں، ہماری ایکویشن میں نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے لیے حالات کو فیس کرنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. اور ایک ایمان والا ہو جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہو، جو اللہ کو جانتا ہو، جو اللہ کو رب مانتا ہو، جو اللہ کو خالق مانتا ہو، جو اللہ کو مالک مانتا ہو، جو کہتا ہو کہ رب العالمین ہے، سب ماننے کے باوجود وہ گھبرا جائے تو یہ پھر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو جب بھی پریشانی آئے تو اپنا تعلق اللہ سے بڑھا دیں، کیونکہ جس نے فیصلے کرنے ہیں، اگر رزق کی کمی آئی ہے تو رزق کے فیصلے کس نے کرنے؟ اللہ نے. اگر معیشت خراب ہوئی ہے تو معیشت کو ٹھیک کون کرے گا؟ اللہ ٹھیک کرے گا. اگر آپ کے دل میں خوف کی کیفیت ہے تو خوف کو ختم کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہے تو مشکلات کو دور کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو جس نے الٹیمیٹلی کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں، اس اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اس اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اس اللہ کی اطاعت شروع کر دیں. اور اگر اطاعت کر دیں تو اس کی اطاعت بڑھا دیں، اس کی بندگی بڑھا دیں. کیونکہ جب وہ ہمارے سے راضی ہو جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ میرا ایک بندہ ہے جو میری اطاعت بھی کرتا ہے، مجھے پکار بھی رہا ہے، میرے سے امید بھی لگائے بیٹھا ہے، میرے پہ بھروسہ بھی کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حالات سے اپنے اس بندے کو نکال لیتا ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، اگر ہمارا کوئی قریبی جاننے والا ہے تو قریبی جاننے والا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کو زیادہ دیر کے لیے مشکل میں نہیں دیکھ سکتے. جو ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل ہے تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اس کو کوئی فائنینشیل ایشو ہے تو اس کی فائنینشیل پرابلمس کو حل کرتے ہیں. اس کو کوئی بیماری ہے تو اس کی بیماری میں جا کے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے لیے دوائی، اس کے میڈیسنز کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. تو ہم بحیثیت انسان جب اپنے کسی قریبی جاننے والے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تو اللہ جو ہے وہ اپنے اس بندے کو جو کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی اطاعت کرنے والا وہ کیسے دیکھے گا. اور اگر جتنے وقت تک اللہ ان حالات سے نہیں نکال رہا
اور ہے بندہ جو ہے اللہ کے اطاعت گزار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس وقت سے خود گزار رہا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا سٹیٹس جو ہے بڑھانا چاہتا ہے، اس کے آخرت کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اس حال میں چھوڑا ہوا ہے۔ اب وہ حالات جو ہیں کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہماری ہر چیز جو ہم پلاننگ بھی سمجھتے ہیں نا کبھی کبھی کہ ہماری پلاننگ کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں، وہ بھی حقیقت میں اللہ کے حکم سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے چھوٹے بچے کو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بچے کو گود میں بٹھا کے اس کے ہاتھ میں کیا اسٹیئرنگ رکھوا دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈینجرس ہے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب وہ چھوٹے بچے کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ رکھے ہوتے ہیں تو بچے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے، اور بچے کی ایکسائٹمنٹ اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہے بیکاز ہی تھنکس ہی از ڈرائیونگ دا کار، لیکن ہوتا کیا ہے پیچھے سارا کنٹرول تو باپ نے لیا ہوا ہوتا ہے، اسٹیئرنگ اصل میں باپ نے پکڑا ہوا ہے، ایکسلریٹر باپ دے رہا ہے، بریک پہ پاؤں باپ کر رہے ہیں، باپ نے رکھا ہوا ہے، اور اگر گیئر جو چینج کرنے وہ بھی خود کر رہے ہیں، تو اصل کنٹرول تو والد کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بچے کو صرف خوش کرنے کے لیے صرف یہ دکھاتا ہے کہ ہاتھ رکھوا دیتا کہ بچہ یہ سمجھے کہ میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں۔ ہماری زندگی کی گاڑی بھی ایسے ہی ہے، ہماری زندگی کی ہر چیز جو ہم کرتے ہیں جو ہمیں لگتا بھی ہے کہ ہمارے کنٹرول میں، حقیقت میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ کنٹرول اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کسی پلان کو کامیاب کر کے ہمیں صرف تھوڑی دیر کے لیے خوشی دینا چاہتا ہے، اور ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرا پلان تھا، حالانکہ وہ پلان ہمارا بے شک تھا، لیکن وہ کامیاب اس وجہ سے ہوا کیونکہ اللہ کا حکم اس کے پیچھے تھا، اس لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے جب بھی مشکلات آئیں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکالنے پہ قدرت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ جب اس سے تعلق مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے بعد میں آسانیاں بھی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔